اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال مولانا و امامنا ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم انا باعث الیکم اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیتی مسلم ابن عقیل۔ حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 9 ذی الحجہ ہے، جو عالم اسلام کے لیے، عالم تشیع کے لیے انتہائی مصیبت والی تاریخ ہے کہ جب سفیر حسین ابن علی جناب مسلم ابن عقیل علیہ الصلاۃ والسلام جیسی عظیم شخصیت کی المناک اور غمناک شہادت واقع ہوئی ہے۔ ہم اس سلسلے میں تمام شیعان حیدر کرار کو اور اپنے زمانے کے امام کو تسلیہ عرض کرتے ہیں۔ جناب مسلم بن عقیل تاریخی حیثیت سے انتہائی شجاع، بہادر، جوان مرد، کامل الایمان اور انتہائی قوی ترین شخصیت کا نام ہے وہ جناب مسلم بن عقیل، کہ جن کے لیے تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک بہادر ذات ہے جناب مسلم بن عقیل کی، ایک ایسی شخصیت ہے جناب مسلم ابن عقیل کی جس کے اوپر سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اعتماد اور یقین ہے۔ معاویہ نے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سے کی ہوئی شرط کو اور شرط صلح کو توڑ کر کے اپنے بعد یزید کو حاکم بنا دیا، اور اسی کے ذریعے سے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا حاکم بھی بنایا گیا تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کوفے والوں کو بہت ساری لالچیں دیں، ایسے اقدامات کیے کہ کوفے والے حسین ابن علی کے مخالف ہو جائیں، مگر ان سب کے باوجود کوفے والوں نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو 12,000 یا بروایت 18,000 خطوط لکھے اپنی ہدایت کے لیے، اپنی رہنمائی کے لیے اور جناب سرکار سید الشہداء کی تشریف آوری کے لیے۔ یہ نامے صحیح معنوں میں دعوت نامے تھے جہاں حسین بن علی کو بلایا گیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کوفے والوں کی جانب سے آنے والے خطوط کے جواب میں جناب مسلم بن عقیل کو ہی کیوں اپنا سفیر منتخب کیا، اور جناب مسلم بن عقیل جناب سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں کیسے مرتبے کے مالک تھے اور کیا خصوصیات تھیں ان کے اندر کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ امامت انہی کی ذات پر جا کے رک جاتی ہے۔ جناب مسلم بن عقیل کی شخصیت اور ان کی عظمت و رفعت کے سلسلے میں بہتری باتیں تاریخ میں درج ہیں، لیکن وہ ساری فضیلتیں اور ساری تعریفیں جناب مسلم بن عقیل کی ایک طرف ہیں، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جملہ کہ جو کوفے والوں کے خطوط کے جواب میں جناب مسلم کے ہمراہ آپ نے تحریر فرمایا ہے، وہ ایک طرف ہے۔ وہ جملہ خود جناب مسلم بن عقیل کی عظمت و اہمیت و فضیلت و رفعت و ان کی جوان مردی ہو، ان کے ایمان ہو
ان کے تقوی و پرہیزگاری و پارسائی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام جیسا دوربین نظر انسان، صاحب علم لدنی، عالم الغیب، نواس رسول، فرزند امیر المؤمنین، دلبند جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، یقیناً امام حسین علیہ السلام سے زیادہ دنیا یا دنیا والوں کا عرفان کسی کے پاس ممکن نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا ہے جناب مسلم ابن عقیل کے لیے، جو بات تحریر کی ہے کوفے والوں کے خطوط کے جواب میں، جس کو ہم نے آپ کے سامنے ابھی عرض کیا ہے، یہ جملہ خود جناب مسلم ابن عقیل کا ایمان، ان کی شجاعت، ان کی جوان مردی، ان کی بہادری، ان کا تقوی اور ان کی اہمیت و فضیلت و رفعت کو بیان کرتا ہے۔ جناب امام حسین علیہ السلام نے کوفے والوں کے 12,000 یا بروایت 18,000 خطوط کے جواب میں جناب مسلم ابن عقیل کو منتخب کیا کوفے والوں کے درمیان بھیجنے کے لیے، اور یہاں تک لکھ دیا آپ نے کوفے والوں کو کہ انا باعث الیکم اخی، کوفے والوں دیکھو ہم تمہارے لیے، تمہارے درمیان، تمہاری طرف اپنے بھائی کو بھیج رہے ہیں۔ صرف بھائی نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ اپنا عمی، یہ میرے چچا کے فرزند ہیں، میرے چچا زاد بھائی ہیں۔ اور جو یہ آخری جملہ ہے وہ قیامت کا جملہ جناب مسلم بن عقیل کی شخصیت کو اجاگر کرتا ہے، باقاعدہ طور پر روشن کرتا ہے۔ فرماتے ہیں مولانا امام حسین علیہ السلام اس نامے میں کہ وثقتی من اہل بیتی، یعنی میرے اہل بیت میں میری نگاہ میں جو سب سے زیادہ ثقہ اور معتبر اور معتمد ہے، جس پر میں یقین کرتا ہوں، وہ مسلم بن عقیل ہے، میں انہیں تمہارے درمیان بھیج رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب امام حسین علیہ السلام جناب مسلم کو ہی نہیں بھیج رہے ہیں بلکہ بنفس نفیس کوفے والوں کی جانب جا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوفے والوں نے جناب مسلم کو نہیں بلایا تھا، کوفے والوں نے امام حسین علیہ السلام کے لیے دعوت کی تھی۔ کوفے والوں نے جناب مسلم کے لیے دعوت نہیں کی تھی، انہوں نے جو ہے وہ دعوت نامے ان کے لیے نہیں بھیجے تھے، انہیں نہیں بلایا تھا۔ کوفے والوں نے جناب امام حسین علیہ السلام کے لیے دعوت نامے بھیجے تھے، انہیں بلایا تھا اپنے پاس، اپنی ہدایت کے لیے انہیں اپنے درمیان بلایا تھا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام خود نہ جا کر کے جناب مسلم بن عقیل کو بھیج رہے ہیں، اور یہ جملہ ساتھ میں تحریر فرما رہے ہیں نامے کے، یہ لکھ کر کے بھیج رہے ہیں ساتھ میں۔ اس کا مطلب ہے کہ امام حسین علیہ السلام یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ نہ سوچو کہ مسلم جا رہے ہیں یا تمہاری طرف مسلم آ رہے ہیں، بلکہ امام حسین علیہ السلام کا یہ انداز بتا رہا ہے اس جملے کا کہ بنفس نفیس امام حسین علیہ السلام ہی آ رہے ہیں کوفے والوں کی طرف۔ بابرکت شخصیت جناب مسلم بن عقیل کی، ایک ایسی شخصیت جناب مسلم بن عقیل کی جس پر امام حسین کو اعتماد ہے، یہ اپنے آپ میں جناب مسلم کے لیے صحیح معنوں ان کی زندگی کا اور ان کی زندگی کی کامیابی کا بہترین قصیدہ ہے جو حسین ابن علی تحریر فرما رہے ہیں۔ یہ میرے لیے معتمد خاص ہے، میرے لیے جو ہے وہ قابل اطمینان ہے، میرے لیے قابل اعتبار اور یقین ہے، جنہیں میں تمہارے درمیان بھیج رہا ہوں۔ جناب مسلم بن عقیل یہ خط لے کر کے کوفے کی طرف چلے ہیں، لیکن اپنے بچوں کے ساتھ آئے ہیں، بچوں کے ساتھ آئے ہیں کوفے میں۔ حالات بدلے ہیں، حالات نے کروٹ بدلی ہے، ابن زیاد نے ڈرایا دھمکایا ہے۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے سفیر کی، ان کے نمائندے کی، ان کے ایلچی کی میزبانی کی تھی، انہیں یا زندان میں ڈال دیا گیا یا انہیں قتل کر دیا گیا۔ بعض لوگ کے جو جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے انہیں ڈرایا دھمکایا گیا، انہیں قید خانوں میں ڈالا گیا۔ چنانچہ قصہ مختصر کہ جناب مسلم بن عقیل کے لیے وہی کوفہ ایک اجنبی شہر بن گیا۔ ہمارے ناظرین اور ہمارے سامعین یقیناً بچپن سے باتیں سنتے ہیں کہ کوفے کی جانب بھیجے گئے جناب مسلم بن عقیل، کوفے میں قتل ہوا ان کا۔ تو خوب سوال یہ کہ کوفے کو ہی کیوں منتخب کیا گیا؟ کوفے کی بڑی حیثیت ہے تاریخ میں، کوفہ تاریخی اعتبار سے اہمیت والا شہر ہے، کوفہ نبیوں کی جایگاہ رہا ہے، کوفہ مولا امیر المومنین کی حکومت کے لیے دارالحکومت قرار پایا ہے، کوفہ متعدد اصحاب کرام کا مرکز رہا ہے، کوفے کی ایک اپنی
حیثیت ہے، شرعی اور تاریخی حیثیت ہے کوفے کی، سرزمین کوفہ، شہر کوفہ، کوفے کے عوام، ان کی اپنی ایک حیثیت تھی. اور امام حسین علیہ السلام کے لیے کوفے والوں کے خطوط کا آنا جو ہے وہ کیا ہے، ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ نے چونکہ خطوط وہاں سے آئے تھے اس لیے آپ نے وہاں بھیجا. دوسرے کہ کوفے میں امام حسین علیہ السلام کو اس وقت چاہنے والے لوگ تھے، لیکن حالات بدلے. مختصر ہے کہ یہی کوفہ جو ہے جناب مسلم بن عقیل کے لیے اجنبی شہر ہو گیا. اور آخر میں یہ نوبت آ گئی کہ جناب مسلم بن عقیل اب نماز ادا کر رہے ہیں تو پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کہ چند لوگ ہیں. یہ مغرب کی نماز کا حال ہے. لیکن جب عشاء کی نماز کا وقت آتا ہے تو جناب مسلم بن عقیل کے لیے تاریخ نے لکھا کہ جناب مسلم بن عقیل کے پیچھے کوئی نہیں رہا ہے عشاء کی نماز کے بعد. نماز عشاء کے بعد آپ سوچیے، آپ اسی کوفے میں کہ جہاں ہزاروں لوگوں نے جناب مسلم بن عقیل کا انتہائی احترام کے ساتھ استقبال کیا ہو، وہی جناب مسلم یک و تنہا ہے. کوفے کی گلیاں ہیں، تنہائی ہے، اور جو ہے وہ کیا ہے بچوں کو بھی ہمراہ لے کر آئے. اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے طوا کے گھر میں جاتے ہیں، دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں. دروازہ کھولتی ہے وہ عورت، کہتی ہے اجنبی ہو، کسی کے دروازے پہ اس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے. کیا تمہیں کوفے کے حالات کی خبر نہیں ہے؟ اپنے گھر چلے جاؤ. کہا پیاس لگی پانی لے کے آؤ. پانی پی لیا، کچھ دیر بعد پھر بیٹھے رہے. تو نے پھر آ کے دیکھا تو بیٹھے ہوئے ہیں. کہا تم اجنبی ہو، تم گئے نہیں اپنے گھر، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا میں کہاں جاؤں، اس کا کوئی گھر نہ ہو. کیا بات کر رہا ہوں، کون ہے؟ کہا تم نے حسین ابن علی کا نام سنا؟ کہا بالکل سنا، میرے مولا اور آقا ہیں. کہا مسلم بن عقیل کا نام سنا؟ کہا بے شک، وہ میرے آقا کے سفیر بن کے کوفے میں آئے ہماری ہدایت کے لیے، ہمارے مولا اور آقا کے لیے بیعت لینے کے لیے آئے ہیں. جناب مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ میں ہی مسلم بن عقیل ہوں جو حسین ابن علی کا سفیر ہوں. گھر میں دعوت ہوئی، بلایا گیا کہ آپ گھر میں تشریف لائے، اب میرے مولا اور آقا ہیں، کنیز کا گھر حاضر ہے. آئے گھر میں، رات بھر عبادتیں کی، صبح نمودار ہوئی، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آنے لگی، ابن ذات کا لشکر آ گیا. مسلح پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ، مسلح سمیٹا، گھر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں. تو نے روکا، مولا باہر ظالموں کا لشکر ہے، آپ نہ جائیے. آپ نے فرمایا نہیں، میری غیرت یہ گوارا نہیں کر رہی کہ دشمن تیرے گھر میں آ جائیں. یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھ سے سروکار رکھتے ہیں، لہذا میں باہر جاؤں گا. چنانچہ جناب مسلم بن عقیل باہر آئے. ابن زیاد کی فوج نے جو ہے جناب مسلم کے اوپر حملہ کیا. جناب مسلم نے حملے کا جواب دیا، اور لکھا گیا اس تاریخ میں کہ جناب مسلم بن عقیل نے لشکر والوں کو پسپا کر دیا. ابن زیاد کا لشکر کیا ہے، ہارتا چلے گا، شکست کھاتا چلے گا. مزید فوج بلائی گئی، پھر جناب مسلم بن عقیل نے حملے کیے. پھر جو ہے وہ کیا ہے پورا لشکر پسپا ہو گیا. اور آخر میں یہاں تک نوبت آ گئی کہ مزید فوج بھیجی گئی اور چاروں طرف سے حملہ ہوا. گڑھا کھودا گیا، گڑھے میں خاص و خاشاک بھرے گئے. جہاں مسلم کا گھوڑا جنگ کرتے کرتے جہاں مسلم کے اس گڑھے میں گر گیا. جہاں مسلم بن عقیل کے اوپر آگ کی بارش ہونے لگی، گڑھا کھودا گیا، آگ کی بارش ہونے لگی. گھوڑا جہاں مسلم کو گڑھے میں گرا، جہاں مسلم زخمی ہوئے، دندان مبارک، لبھائے مبارک زخمی ہوئے جہاں مسلم بن عقیل کے. اللہ اللہ، جہاں مسلم کی مصیبتیں دیکھیں. ایسے ہی نہیں ان کو سفیر کربلا کہا جاتا ہے، ایسے ہی نہیں انہیں مقدم کربلا کہا جاتا ہے، یوں ہی نہیں دی پاچے کربلا کہا جاتا ہے. واقعاً یہ مقدم کربلا ہے. زخمی ہوئے، آگ برسی. کربلا میں یہ سب ہونے والا ہے جو آج جناب مسلم کے ساتھ کوفے میں ہو رہا. یہ سارے مظالم کربلا میں ہونے والے ہیں جو ظلم ان کے اوپر ہو رہے ہیں. آگ وہاں جلائی جائے گی، خیمے وہاں جلیں گے، جلتے ہوئے شعلوں سے وہاں جو ہے وہ بیویاں گزریں گی. جناب سید سجاد کے بستر وہاں جو ہے وہ نادر آتش کیا جائے گا. یہاں بھی جناب مسلم کے اوپر آگ ہے، اور وہاں بھی حسن ابن علی کے لبھائے مبارک شہید ہوں گے. یہاں جناب مسلم نے ابن عقیل کے لبھائے مبارک شہید ہوئے، زخمی حالت میں اسیر کر کے لائے گئے ابن زیاد کے دربار میں. کسی نے کہا حاکم کو سلام کرو. کہا میرا حسین کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے. چنانچہ یہاں پر بہت ساری باتیں ہیں جو طوالت کے خوف سے میں بہت مختصر کرنا چاہوں گا.
جناب حسین بن عقیل نے وصیتیں کی ہیں. اہم ترین وصیت یہ تھی کہ میں نے اپنے آقا حسین بن علی کو خط لکھ دیا ہے کہ آقا حالات اچھے ہیں, آپ آ جائیے, لیکن کوفے والوں نے دغا کر دی ہے, بے وفائی کی ہے. کوئی میرے آقا کو جا کے باخبر کر دے کہ آقا کوفے میں آنے کی زحمت نہ کریے گا, کوفہ بے وفا ہو گیا ہے, کوفے والوں نے غداری کی ہے, بے وفائی کی ہے, اب آپ اس طرف نہ آئیے گا. چنانچہ جناب مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا, کہا گیا کہ آپ کے سر و تن میں جدائی کی جائے گی. آپ نے کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے. نماز ادا کیا آپ نے, رخ کیا امام حسین کے قافلے کی طرف, فرمایا السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. امام حسین علیہ السلام نے جناب حسین بن عقیل کی آواز کو سنا, فرمایا وعلیکم السلام یا اخی مسلم بن عقیل. حالت سفر میں, حالت مسافرت میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کو, امام حسین علیہ السلام کو, وہ کہ جس کے اوپر سب سے زیادہ اعتبار تھا سرکار سید الشہداء کو, اس کی شہادت کی خبر ملتی ہے. امام حسین علیہ السلام گھر میں آتے ہیں, جناب رقیہ کو, جناب مسلم کی جو بچی ہیں انہیں اپنے آغوش میں بٹھاتے ہیں, پیار کرتے ہیں, دست شفقت پھیرتے ہیں, جیسے یتیموں کے اوپر پھیرا جاتا سر کے اوپر آتا. بچی سمجھ گئی کہ بابا میرے بابا کی خیر تو ہے آقا, یا آپ کا جو انداز ہے یہ تو یتیموں کے ساتھ کیا جانے والا انداز ہے. بس آپ نے آنسو بہا کے فرمایا میری لاڈلی, میری بچی, تیرا بابا عالم غربت مارا گیا ہے, تیرے بابا کے سر و تن میں جدائی کی جا چکی. اللہ اللہ. جناب مسلم بن عقیل کا جنازہ دارالامارہ کی چھت سے نیچے پھینکا گیا, لاش میں رسیاں باندھی گئی, کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا, لاش کے اوپر پتھر پھینکے گئے, اذیت کی گئی, لاش کی بے حرمتی کی گئی. ہمارا کروڑوں سلام ہے سفیر حسین بن علی جناب مسلم بن عقیل پر. السلام علیکم یا مسلم بن عقیل ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.